کون سا عمل میں ایسا کروں کہ میری اللہ کی چاہت میرے ساتھ ہو جائے، اور میرا اللہ چاہے ٹھیک ہے جا میں نے کر دیا۔ کون سا ایسا میں ورد کروں، کون سا ایسا میں روزہ رکھوں، کون سا ایسا میں صدقہ دوں، اور کون سا ایسا میں قدم اٹھاؤں، اور کون سی ایسی آنکھ بند کروں کہ جس سے اس کی چاہت میرے ساتھ ہو جائے، اس کی چاہت میرے ساتھ ہو جائے، اس کی چاہت میرے ساتھ ہو جائے۔ کون سی ایسی ترتیب لڑاؤں اور کون سے ایسا غم اپنے اندر لے آؤں، اس کی چاہت میرے ساتھ ہو جائے۔ میں بیٹھا ہوا تھا جنرل امیر حمزہ کے پاس، مرحوم کے پاس، پاکستان آرمی کے ایک مایہ ناز جرنیل تھے۔ یہ جو فوجی مشقیں ہوتی تھیں، ضرب مومن اور یہ فوجی مشقیں ہوتی تھیں، ان کے بنیادی وہی شخص تھے، جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ۔ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، کسی کے حوالے سے، میرا ان سے ذاتی کوئی تعلق نہیں تھا، کسی کے حوالے سے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو بولے، جو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ یہ اسرائیل کے قبضے سے نہر سویز کیسے حاصل کی تھی؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے۔ آج سے جنرل امیر حمزہ کوئی 35-40 سال پہلے تو ریٹائر ہو گئے تھے، 30 سال پہلے کہوں، بس 30 سال تو ہو گئے وہ، زیادہ فوت بھی ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ سنایا، میں اس کا چھوٹا سا عکس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب شکست در شکست ہوئی مسلمانوں کو اور ہر طرف سے، تو ایک خدا رسیدہ ان کا کمانڈر تھا فوج کا، خدا رسیدہ، اللہ سے تعلق تھا اس کا۔ اس نے کہا تیاری کرو، ہم نے فلاں وقت میں حملہ کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو خفیہ رکھا۔ انہوں نے، باقی کمانڈرز نے بتایا جو ماتحت تھے، انہوں نے کہ یہ تیاری ہے۔ اس نے سب کو ایسے دیکھ کر کہنے لگا نہیں کمی ہے۔ انہوں نے کہا سر بالکل تیاری ہے، آپ صرف دن دیں، ہر چیز، فوجیں، اسلحہ، تدبیریں، ہماری جاسوسیاں، ہماری خفیہ، ساری جو کچھ بھی ہے سب تیاری ہے۔ انہوں نے ایسے دیکھا سب کو، جتنے بھی کمانڈر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں تیاری نہیں، ابھی اور تیاری کرو۔ پھر مہینے ڈیڑھ کے بعد بلایا، کہنے لگا تیاری؟ انہوں نے سر تیاری ہے، ہم نے تو اس دن کہہ دیا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا تیاری؟ بالکل تیاری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تیاری۔ آخر ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، دوسری تیسری نشست کے بعد، دوسری تیسری میٹنگ کے بعد، سر آپ تیاری کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سوال ہے، یہ سوال ہے کہ تیاری کسے کہتے ہیں۔ کہنے لگے میں آپ کے چہرے پہ آثار دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ رب نہیں ہے، اور اسلحہ ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے، طاقتیں ان کے پاس ہم سے زیادہ ہیں۔ ہم نے آج تک جو اصل میں شکستیں کھائی ہیں اس اسلحہ اور طاقت کی بنیاد پہ کھائی ہیں۔ ہمارے پاس اب طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، لیکن ہمارے ساتھ رب نہیں ہے۔ اپنے سارے فوجیوں کو روزے رکھواؤ اور ان کو توبہ کرواؤ اور ان کو اعمال کرواؤ، اور اس کو کہتے ہیں تیاری۔ جب آرڈر از آرڈر، ختم، کمانڈر سارے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ فتح کی کہانی بتا رہا ہوں، یہ اسی صدی کی کہانی ہے، آج سے کچھ 30-40 سال پہلے، 60s کے 60-62 اسی میں ہے۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد آئے، انہوں نے سر تیاری ہے۔ اس نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں اب تیاری ہے، اور پھر 2-3 دنوں کے اندر سب کچھ لے لیا انہوں نے، اور 2-3 دنوں کے اندر اندر سب کچھ حاصل کر لیا، اور دنیا نے لکھا کہ وہ لوگ جو شکست خوردہ تھے وہ فاتح بن گئے۔ 17 حملے کیے محمود غزنوی نے آپ کے لاہور، دلی، ان سارے نظام کے اوپر
आपके सारे बर्रे सगीर पे 17 हमले किए हैं। आखिरी हमले में शेख अबुल हसन खरकानी अपने मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के पास गए कि शेख दुआ फरमा दें। आपने दुआ फरमाई, और एक रिवायत यह है कि आपका जुब्बा था और रात को लेकर उसके वसीले से अल्लाह से दुआ की, और फिर रात को सोया हुआ वो बंदा एकदम उठा और अपने गुलाम से कहने लगा मैंने गुस्ल करना है। उन्होंने कहा हुजूर सख्त सर्दी, बर्फ पड़ रही है, अगर मैंने आग जलाई हमारे ठिकानों का पता चल जाएगा दुश्मन को, और दुश्मन शबखून न मारे, रात को हमला न कर दे, आग मैं नहीं जलाना चाहता। कहा ठंडा पानी लिया, मैं उससे गुस्ल करूंगा। उन्होंने कहा हुजूर आप कमांडर हैं, सुबह लड़ाई है और सुबह आपने काम करना है। और ना कहा नहीं, मेरे काम का वक्त अब है, सुबह मेरे काम का वक्त नहीं है। हमेशा फतह के फैसले रातों को हुआ करते हैं, हमेशा फतह के फैसले तन्हाइयों में हुआ करते हैं, हमेशा कामयाबियों के निजाम उस वक्त चलते हैं। हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है, उस वक्त निजाम बनता है। कहा मुसल्ला ले आओ, ठंडे पानी से यखबस्ता पानी से गुस्ल किया, और उसके बाद मुसल्ले पे जो बैठा और रब से कहने लगा मौला अब तक 17 हमले मैंने अपने मुल्क पे, न मुल्क अतमाल दे, न जाल दे, न बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा या करू रहन। मौला मैंने अपने मुल्क और माल चीजों पे हमले किए, अब तक मुझे एहसास न हुआ कि तुझे भी साथ लेना है, तेरी चाहत को भी साथ लेना है। मौला अब मैं तुझे अपनी चाहत को, तेरी चाहत के लिए अब फतह अता फरमा, तेरे कलमे के लिए, तेरे नबी के लिए और तेरे नाम के लिए मैं तुझसे मुल्क मांगता हूं। रात सारी गुजार दी मांगते मांगते, मेरी अल्लाह की चाहत मेरे साथ हो जाए। सारी रात गुजारी और सुबह तारीख बताती है महमूद गजनवी था और सोमनाथ का मंदिर था जिसको आज तक कई हजार साल, 100 साल नहीं, कई हजार साल से उस मंदिर के अंदर मुसलमान कभी जा ही नहीं सका था।